أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، آج ایک روایت کے مطابق روز شہادت رئیس مذہب و ملت جانشین رسول علی فرزند زہرا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا روز شہادت ہے۔ اس عظیم مصیبت پر حضرت بقیۃ اللہ العظم امام عصر حضرت حجت علیہ السلام خدمت میں عرض تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام مومنین اور خاص مراجع کرام کی خدمت میں اس امام عظیم کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا حق مذہب شیعہ جعفریہ پر بہت زیادہ ہے۔ اگر امام صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو آج تشیع کا یہ رنگ، یہ وقار، یہ چیزیں، یہ تعلیمات نہ ہوتی۔ گرچہ خداوند عالم نے ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کو علم و فضل و کمال عطا فرمایا ہے، اور سارے کے سارے ائمہ معصومین علم و فضل و کمال میں مساوی ہیں، البتہ درجات کے اعتبار سے الگ ہے۔ لیکن جو موقع، جو فرصت امام صادق علیہ السلام کو ملی، اس سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا، اور یہ سب ہماری زندگی میں ایک سبق ہے کہ ہم حالات کا رونا نہ روئیں، بلکہ جب بھی ہمیں ذرہ برابر فرصت مل جائے تو ہم اس فرصت سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور اس فرصت کو کسی بھی صورت میں ضائع ہونے نہ دیں۔ حالات کا بہانہ بنانا اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ حالات سے فائدہ اٹھانا۔ چونکہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں
بنی امیہ اور بنی عباس ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، تو امام صادق اعظم کو تھوڑا سا وقت ملا۔ اس تھوڑے سے وقت میں انہوں نے اتنی زیادہ باتیں بیان کر دی ہیں کہ جس سے آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور جتنے بھی علوم تھے ان کے دہن مبارک سے نکلے، اور اگر آج دنیا نے ان کو موقع دیا ہوتا تو آج کیمسٹری امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جناب جابر ابن حیان کی دین ہے۔ اس اور بھی علوم جو ہمارے ائمہ معصومین سے نکلے، ہمارے ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین صرف دینی مسائل، جس کو ہم دین کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، قیامت، نہیں، وہ جس طرح سے دینی مسائل میں ماہر تھے، عبور رکھتے تھے، گرچہ ماہر کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن ان کا علم اپنے عروج پر تھا، کمال پر تھا، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سے وہ دنیاوی امور میں، یعنی سائنس کے بارے میں کمال کی معلومات رکھتے تھے۔ لوگوں نے موقع نہیں دیا ان کو بیان کرنے کا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جھرنے سے گرتے ہوئے پانی کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ اس پانی سے گھروں کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ آج جو ہزاروں سال کے بعد دنیا پانی سے بجلی تیار کر رہی ہے، علی علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اس سے اشارہ کیا تھا، اس پانی سے گھروں کو روشن کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پانی میں وہ طاقت ہے جس سے الیکٹریسٹی بنائی جا سکتی ہے۔ اور بھی بہت سے جدید علوم ہیں، جن جدید علوم کی بنیادیں ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہیں۔ کیمسٹری امام صادق علیہ السلام کے شاگرد جناب جابر بن حیان کی ہے، الجبرا بھی یہیں سے نکلا ہوا ہے۔ تو ائمہ معصومین علم کے میدان میں واقع عظیم تھے، اور امام صادق علیہ السلام نے علم پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اتنا زیادہ زور دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی نوجوان شیعہ کو دیکھوں جو نہ پڑھ رہا ہو تو میں اس کو کوڑے لگاؤں تاکہ وہ پڑھے۔ اسلام میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن امام ان کو ضرورت ہے کہ دیکھو ان کو پڑھاؤ، زبردستی پڑھاؤ، پریشر ڈالو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں عزت عطا کر سکتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو تمہیں سرفراز کر سکتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو تمہیں آگے بڑھا سکتی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اور خاص کر امام صادق علیہ السلام نے علم پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آپ کے درس میں ایک ساتھ 4000 افراد شرکت کرتے تھے اس زمانے میں۔ آج کے زمانے کی بات ہوتی تو الگ مسئلہ تھا، آپ کے زمانے میں 4000 افراد آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے، اور جب مسجد سے نکلے سب کہتے تھے امام صادق نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا۔ امام روزانہ درس دیتے تھے اور اسی اعتبار سے کام کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں، اور خاص کر امام صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں، جس چیز پر توجہ کم ہے وہ علم کا میدان ہے، اور علم ہے تو کوالٹی کا میدان ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ امام صادق علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ رکھنے والے اپنے ہر علاقے میں
ایک ایسا اسکول یا ایک ایسا کالج بناتے جو اس علاقے کا، اس شہر کا، اس ڈسٹرکٹ کا سب سے بہتر، اعلیٰ اور عمدہ کالج ہوتا، اور لوگ اس کالج کی قدر کرتے، اور اس کالج کے پیشانے پہ لکھا ہوتا امام صادق علیہ السلام کالج۔ کتنا امام کو خوشی ہوتی، کتنا امام کو مسرت ہوتی یہ سن کے کہ ان کے نام کا کالج بنایا گیا، تو وہ کالج، وہ اسکول اپنے علاقے میں سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر کسی شہر میں 1,00,000 افراد رہتے ہوں اور ان 1,00,000 افراد میں میرا ایک شیعہ رہتا ہو، تو اس وقت تک وہ میرا شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں ان 1,00,000 آدمیوں سے بہتر نہ ہو۔ ہم نہیں کہتے آج ہمارے کیا کالجز نہیں، الحمدللہ پہلے کی بنسبت بہت کالج بنے ہیں، لیکن کتنے کالج ایسے ہیں جو اپنے علاقے کے پہلی پسند کے کالج ہیں۔ جب لوگ ایڈمیشن کے لیے فارم بھرے تو کتنے کالج ایسے ہیں کہ ان میں آپشن میں سب سے پہلے ہمارے کالج کا نام آئے۔ جب ان سے پسند پوچھی جائے کس کالج میں، تو ہمارے کالج کا نام لیں، ہمارے اسکول کا نام لیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کالج بنا تو لیتے ہیں، لیکن جب اس کے آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے تو ہم کالج کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، ادارے کے ساتھ وفاداری کم دکھاتے ہیں، ادارے سے متعلق افراد کے ساتھ وفاداری زیادہ نبھاتے ہیں۔ ہمیں کالج سے زیادہ ٹیچر کی فکر ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی فکر ہوتی ہے۔ ہم انتخاب میں کوالٹی کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داریوں کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھاتے ہیں۔ جہاں کوالٹی کو فراموش کر دیا جائے گا اور تعلقات کو آگے بڑھا جائے گا، وہ آپ کالج سے، اسکول سے اچھی پڑھائی کی توقع نہیں رکھ سکتے، کیونکہ میرا رشتہ دار ہونا یہ صلاحیت کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمیں صلاحیتوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ کالج ہم نے اپنے پیسے سے کیوں نہ بنایا ہو، کیونکہ اس میں قوم کے لوگ آ رہے ہیں، قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو والدین ہم اپنے بچوں کو ہماری کالج میں اس لیے نہیں داخل کر رہے کہ ہم برباد ہیں پڑھانے کے لیے۔ اگر 100 بچے تو ان کی قسمت سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ آپ یقین جانیے، جہاں جہاں اسکول میں، کالجز میں اساتذہ کی کوالٹی پر سمجھوتا کیا گیا اور تعلقات کی بنیاد پر ان کو منسوب کیا گیا، تو اس کالج کا معیار گر گیا۔ لیکن میرا بیٹا ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ اس مضمون کو اچھی طرح سے پڑھا بھی پائے گا۔ سند یافتہ ہونا الگ ہے اور باصلاحیت ہونا الگ ہے۔
اور آج کے آن لائن میں تو بہت بڑا مسئلہ آسان ہو گیا ہے. آپ گھر سے آپ کو امتحان دینا ہے تو نام کسی اور کا، امتحان کوئی اور دے رہا ہے، سند اس کے نام آنے والی ہے. یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہمیں میدان قیامت ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کوالٹی پر سمجھوتا کیسے کیا، تم نے کام کیسے کیا. عزیزان گرامی، امام صادق علیہ السلام نے تعلیم پر زور دیا ہے. پیسے لگاؤ تو تعلیم پر لگاؤ. ہر میدان میں اپنے کو آگے بڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. میں اس موضوع پر زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتا. آج ہمارے اسکول یا کالج کہ میں زیادہ حالتوں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، بڑا حساس موضوع ہے. لیکن میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا، اگر ہم نے کوالٹی پر سمجھوتا کیا ہے اور ہم نے باصلاحیت ٹیچر معین نہیں کیے ہیں اور تعلقات کی بنیاد پر ہم نے یہ کام کیا ہے، تو یہ ٹیچر جو 20 سال 30 سال ہمارے بچوں کے ذہنوں سے کھیلے گا، اس کا جواب کون دے گا؟ ان کے مستقبل سے کھیلے گا، جواب کون دے گا؟ ہم ان بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والے کا جواب کیا دیں گے؟ عزیزان گرامی، اس میدان میں ہم کو آگے آنا چاہیے. میں نے یہ بات 12 عرض کی ہے اور پھر عرض کر رہا ہوں. میں کسی بھی صورت میں اجتماعی خدمتوں کا، چیریٹی کے کام کا بالکل مخالف نہیں ہوں. آپ چیریٹی کا کام جی بھر کے کیجیے، غریبوں کو جی بھر کے کھانا کھلائیے، راشن بانٹیے، گھر بنوائیے، غلہ تقسیم کیجیے، لباس بانٹیے، اور گرمی ٹھنڈک میں ان کے لیے گرمی اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لحاف اور چادریں فراہم کی، سب کر ڈالیے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے پر سال 1000 آدمیوں کو راشن بانٹا اور سال بھر آپ راشن 1000 آدمیوں کو بانٹتے رہے، تو دوسرے سال یہ تعداد کم ہوئی یا بڑھ گئی؟ آپ نے جب راشن بانٹنا شروع کیا تھا تو آپ کی فہرست پہ 500 آدمی تھے. آج آپ کہتے ہیں آج ہماری فہرست پہ 5000 آدمی ہے. یعنی کل ہمارے پاس فقیروں کی تعداد 500 تھی، آج فقیروں کی محتاجوں کی تعداد 5000 ہو گئی. تو اس سے ہم نے فقیروں کی تعداد، محتاجوں کی تعداد کم تو نہیں کی، بڑھی نا. اس کا مطلب ہے یہ کام اچھا ضرور ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا ثواب ہے، بہترین کام ہے، لیکن یہ قوم کی تنزلی کا علاج نہیں ہے. یہ قوم کی فقیری کا علاج نہیں ہے. یہ قوم کی ذلت کا علاج نہیں ہے. اگر یہ چیزیں آپ غور کریں، میں اس وقت آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو ایک دوا دیتا ہے، آپ دوا کھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے آپ کو ریلیف مل جاتی ہے، درد کم ہو جاتا ہے، پھر دوا ختم ہو جاتی ہے، اثر ختم ہے، پھر درد شروع ہو جاتا ہے. اگر پھر درد شروع ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ دوا اس درد کی نہیں ہے، یہ دوا اس مرض کی نہیں ہے.
اگر یہ دوا اس مرض کی ہوتی جس کے کورس کرنے کے بعد مرض کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کورس ختم ہونے کے بعد بھی درد کا مرض کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ یہ دوا صحیح دوا نہیں ہے، کوئی دوسری دوا تلاش کرنا چاہیے۔ یہ ہماری تشخیص غلط ہے۔ ہم جس کو مرض سمجھیں وہ مرض نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے مرض کی صحیح تشخیص کر لی ہوتی اور صحیح دوا دے دی ہوتی تو مرض کو کم ہو جانا چاہیے، درد کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اگر ان چیزوں سے، سوشل خدمتوں سے ہماری قوم کی فقیری، زبوں حالی، ذلت کم ہو گئی ہوتی اور یہی دوا ہوتی تو اتنے دنوں ہماری قوم کو اوپر آ جانا چاہیے تھا، ضرورت مندوں کی تعداد کو کم ہو جانا چاہیے تھا، محتاجین کی تعداد کو کم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ادارے بڑھ رہے ہیں، محتاجین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک مرض کی تشخیص نہیں کی ہے یا صحیح دوا نہیں دی ہے۔ صحیح دوا ان اسباب کو تلاش کرنا ہے جس میں اب ہم اس فقیری کی منزل تک پہنچے۔ اس فقیری کی منزل پر ہم جہالت کی بنا پر پہنچے، کاہلی کی بنا پر پہنچے، بے غیرتی کی بنا پر پہنچے۔ اگر ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے تو ہم ہنر تو سیکھ سکتے ہیں۔ مرجع وقت حضرت آیت اللہ العظمہ آغا سستانی مدظل العلی نے بار بار یہ فرمایا ہے اور بار بار ہندوستان کے شیعوں کو سلام کہا ہے اور بار بار یہ پیغام بھیجا کہ میں روزانہ نماز صبح کے بعد یا نماز صبح سے پہلے جن لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں ان لوگوں میں خاص طور سے ہندوستان کا نام لیتا ہوں۔ میں روزانہ بلا ناغا نماز صبح سے پہلے، نماز صبح کے بعد ہندوستان کے مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میری تمنا یہ کہ ہندوستان کے مومنین میں کوئی آدمی فقیر و مزدور نہ ہو۔ میں ہر مومن ہندوستان کو ہنرمند دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس تعلیم نہیں تو ہنر تو ہونا چاہیے، ٹیکنیک تو ہونا چاہیے۔ ہم ٹیکنیکل تو بن سکتے ہیں، ہم فنکار تو بن سکتے ہیں، ہم کسی میدان میں مہارت تو حاصل کر سکتے ہیں۔ آدمی کسی فن میں مہارت حاصل کر ٹیکنیکل ہینڈ ہو جائے تو بہت کام، فکر بدل جاتی ہے۔ مزدوری کی فکر اگر ہوتی ہے، ٹیکنیکل کی فکر اگر ہوتی ہے، اگر گھر میں کوئی شخص پڑھا لکھا ہے تو پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر متوجہ ہوں اور ایک تحریک کے طور کے اوپر، تشویق کے طور کے اوپر یہ بات عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، اور خاص کر انجمنائے ماتمی سے، جن کا عزاداری کے بچانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ عزاداری کی رونق ہے یہ انجمنیں، عزا خانوں کی رونق ہے انجمنیں، جلوس عزا کی رونق ہے یہ انجمنیں، شب بیداریوں کی رونق ہے یہ انجمنیں۔ عزاداری کے فروغ میں، رونق میں انجمنوں نے بڑا کام انجام دیا ہے اور ان کا بڑا اثر ہے ہندوستان کے اوپر۔ خدا ان کو سلامت رکھے، ان کی ہر عزاداری کو، ہر ماتمداری کو قبول کرے، اور ان کے لیے جناب زہرا سلام اللہ کے لبھائے مبارک سے دعائیں نکلیں۔ میری ان گنجوں کا عرض ہے، کیا آپ اپنی انجمن کے بچوں کو بہترین تعلیم نہیں دلا سکتے؟ اور اگر آپ تعلیم نہیں دلا سکتے تو کیا انجمنیں یہ کام نہیں کر سکتی؟ اگر آپ کی انجمن کے ممبر نے یا انجمن کے ممبر کے کسی بچے نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے تو کیا آپ کی انجمن
اس بچے کو ایک اچھا پروگرام بنا کر کے عمدہ انعام دے کر اس کو تشویق نہیں دلا سکتی؟ اس کے حوصلے بلند نہیں کر سکتی؟ آپ یقین جانیے اگر آپ اس طرح کی تشویق کرنے لگے تو کل آپ کے انجمن میں 10 بچے ٹاپ کر کے نکلیں گے۔ آپ عزت کر کے دیکھیے تو صحیح، آپ عزت دے کے دیکھیے تو صحیح، آپ لوگوں کو انعام دے کے دیکھیے تو صحیح، کس طرح سے حوصلے بڑھتے ہیں۔ یہ انجمن ماتمی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں۔ بچے ان انجمنوں کے عہدیداروں کے تابع ہیں۔ وہ بچے جو آپ کی بنا پر راتوں راتوں جاگتے ہیں، محرم سفر میں ایک سفر سے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے رہتے ہیں، ایک انجمن شب بیداری کر کے آتے ہیں، رات میں دن میں سونے پھر دوسرے کے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے فرمان کے تابع ہیں۔ تو جو آپ کے اتنے فرمان کے تابع ہیں، تو جن بچوں سے آپ 2 مہینہ 8 دن عزاداری میں کام لیتے ہیں، کیا ان عزاداروں کو اہل بیت کے علوم سے آراستہ نہیں کر سکتے 10 مہینے میں؟ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں بنا سکتے؟ ان اعلیٰ تعلیم یافتہ بچوں کو اچھے انعامات نہیں دے سکتے؟ کیا ان کو ہاتھ پھول نہیں پہنا سکتے؟ کر سکتے ہیں، اور آپ کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے انجمنوں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کو ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو علم کے عنوان سے پیش کریں، بیڑا اٹھائیں علم کا، کوالٹی پروڈکٹ کریں، اور طے کریں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا کے رکھیں گے۔ امام صادق علیہ السلام کے اقوال پر نظر کریں، اور فرماتے ہیں دیکھو جوانوں کا خیال رکھ، خاص یہ بات میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں۔ امام فرمائے کہ دیکھو اس دور میں اپنے جوانوں کا خیال رکھنا، قبل اس کے بے دین افراد تمہارے بچوں کو تم سے لوٹ کر کے لے جائیں۔ عزیزان گرامی، آج کے نوجوان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے صحیح رائے قائم کرنا۔ آج واٹس ایپ کھول کے دیکھیے، یوٹیوب کھول کے دیکھیے، ہر آدمی ایک بیان دیے پڑا ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، یہاں سے وہاں سے ادھر ادھر سے، ہر زبان میں ہر آدمی اپنی تحقیق پیش کر، چاہے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو۔ جوان کنفیوز ہے، کدھر جائے کدھر نہ جائے۔ اتنے زیادہ نظریات بن گئے ہیں کہ آدمی کو صحیح نظریہ چوز کرنے کے لیے، انتخاب کرنے کے لیے مشکل ہے۔ یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کی زندگی ایک عجب دنیا ہے، ایک عجب یلغار ہے اس میں۔ یہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں دیکھو اپنے جوانوں کا خیال رکھو، بچپنے سے صحیح دین بتاؤ، اور خاص کر آج کے دور میں جانے گرامی میں بڑے ادب سے ولایت اہل بیت پہ اپنے جوانوں کو باقی رکھیے۔ اس وقت مختلف انداز سے، مختلف حالات سے باتیں پیش کی جا رہی ہیں جن پر ہر ایک کی نظریں نہیں ہیں، اور میں اس طرح کی مختلف باتوں کو سن رہا ہوں، یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوں کہ جو اعتراضات امامت پر، امام وقت پر ہو رہے ہیں، میں اس کو اس عنوان سے دیکھتا ہوں کہ اگر ظہور کا وقت قریب نہ آ رہا ہوتا تو اتنے اعتراضات کی بوچھار نہ ہوتی۔ یہ ظہور کی آہٹ ہے کہ دنیا گھبرائی ہوئی ہے اور مختلف اعتراض سے
انداز سے اعتراض کر رہی ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ اس دور میں اپنے جوانوں کے عقائد کو، اخلاق کو، خاص کر امامت اور ولایت اہل بیت کے عقیدے کو سنبھال کے رکھیے، روایت اہل بیت سے ان کو آشنا کیجیے، امام وقت سے ان کو قریب کیجیے، امام وقت کا سپاہی بنائیے، امام وقت کا مخلص بنائیے، اور اپنے بچوں کی تربیت میں امام وقت سے مدد مانگیے۔ جس طرح کا ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، اسی طرح سے اس روحانی تربیت کے لیے امام وقت سے مدد مانگیے۔ آپ یقین جانیے، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے، پڑھنے کے بعد کسی وقت بھی توجہ کے مولا یہ اولاد آپ کی عنایتوں سے ملی ہے، آپ کے کرم سے ملی ہے، آپ کی بنا پر ملی ہے۔ اگر آپ نہ چاہتے تو میں صاحب اولاد نہ ہوتا۔ مولا جس طرح آپ نے اپنے فضل و کرم سے اولاد دی، اس غریب کو، اس حقیر کو توفیق دے میں اپنی اولاد کی وہ تربیت کر سکوں جو آپ کو پسند ہے، اس طرح سے اپنے بچے کو پرواز چڑھا سکوں جو آپ کے لائق بن سکے، جو آپ کا خدمت کا۔ اس دعا کو بار بار امام وقت سے مانگیے۔ دیکھیے امام وقت آپ کو تربیت کا صحیح راستہ دکھاتے نہیں دکھاتے، ہم امام زندہ رکھتے ہیں، امام رؤوف رکھتے ہیں، امام کریم رکھتے ہیں۔ آئیے اس وقت وہ طے کریں کہ اپنی قوم میں ایک علمی تحریک شروع کریں گے اور اپنے علاقے میں ایک علمی ماحول بنائیں گے، اور اپنی انجمن کے سارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا کر کے بہترین خراج عقیدت ائمہ معصومین خدمت پہ پیش کریں گے۔ خدا ہمیں اور آپ سب کو بہترین توفیق عنایت فرمائے۔ امام وقت کا ظہور جلد ہو، یہ بلائیں جلد دور ہو۔ امام وقت کے صدقے میں یہ بلا دنیا سے جلد از جلد دور ہو۔ جو لوگ اس بلا میں گرفتار ہیں، خدا ان کو جلد از جلد شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے، اور جو محفوظ آخر وقت اس بلا سے محفوظ رکھے۔ قلب مقدس امام کو راضی ہو۔ وہ تمام علاقے جہاں اہل بیت کے چاہنے والا، خدا ان علاقوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں پر کسی طرح کا ظلم کریں، خدا ان تمام ظالموں کو نیست و نابود کرے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہر جگہ عزت کے ساتھ پرامن زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قلب مقدس امام زمان ہم صلی اللہ علیہ وسلم خوشنود فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔